ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل وائس آف دین میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام اور سمجھدار چونٹی کا ایک واقعہ سنایا تھا۔ آئیے مزید اس کے اگلے واقعے کو آپ تک پیش کرتے ہیں۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اس کو آگے شیئر بھی کیجئے گا۔ ناظرین، یوں تو سبھی پرندے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمان تھے، لیکن آپ کا ہدہد آپ کی فرما برداری اور خدمت گزاری میں بہت مشہور ہے۔ اسی ہدہد نے آپ کو ملک سبا کی ملکہ بلقیس کے بارے میں خبر دی تھی کہ وہ ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر سلطنت کرتی ہے اور بادشاہوں کے شایہ نشان جو بھی سر و سامان ہوتا ہے وہ سب کچھ اس کے پاس ہے، مگر وہ اور اس کی قوم ستاروں کی پجاری ہے۔ اس خبر کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے نام جو خط ارسال فرمایا، اس کو یہی ہدہد لے کر گیا تھا۔ چنانچہ قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تم میرا یہ خط لے کر جاؤ اور ان کے پاس یہ خط ڈال کر پھر ان سے الگ ہو کر تم دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ چنانچہ ہدہد خط لے کر گیا اور بلقیس کی گود میں اس خط کو اوپر سے گرا دیا۔ اس وقت اس نے اپنے گرد امراء اور ارکان سلطنت کا مجمع اکٹھا کیا، پھر خط کو پڑھ کر لرزنے لگی اور اپنے اراکین سے یہ کہا، جس کو قرآن مجید میں کچھ یوں ارشاد فرمایا، اے سرداروں، بے شک میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا، بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان رحم والا، یہ کہ مجھ پر بلندی نہ چاہو اور گردن رکھتے میرے حضور حاضر ہو۔ خط سنا کر بلقیس نے اپنی سلطنت کے امیروں اور وزیروں سے مشورہ کیا تو ان لوگوں نے اپنی طاقت اور جنگی مہارت کا اعلان و اظہار کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام سے جنگ کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس وقت عقل مند بلقیس نے اپنے امیروں اور وزیروں کو سمجھایا کہ جنگ مناسب نہیں، کیونکہ اس سے شہر ویران اور شہر کے عزت دار باشندے ذلیل و خوار ہو جائیں گے، اس لیے میں یہ مناسب خیال کرتی ہوں کہ کچھ ہدایہ اور تحائف ان کے پاس بھیج دوں۔ اس سے امتحان ہو جائے گا کہ حضرت سلیمان صرف بادشاہ ہیں یا اللہ عز و جل کے نبی بھی ہیں۔ اگر وہ نبی ہوں گے تو ہرگز میرا ہدیہ قبول نہیں کریں گے، بلکہ ہم لوگوں کو اپنے دین کے اتباع کا حکم دیں گے، اور اگر وہ صرف بادشاہ ہوں گے تو میرا ہدیہ قبول کر کے نرم ہو جائیں گے۔ چنانچہ بلقیس نے 500 غلام، 500 لونڈیاں بہترین لباس اور زیوروں سے آراستہ کر کے بھیجے اور ان لوگوں کے ساتھ 500 سونے کی اینٹیں اور بہت سارے جواہرات اور مشک و عنبر اور ایک جڑاؤ تاج مع ایک خط اپنے قاصد کے ساتھ بھیجا۔ ہدہد سب دیکھ کر روانہ ہو گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آ کر سب خبر پہنچا دی۔ چنانچہ بلقیس کا قاصد جب چند دنوں کے بعد تمام سامانوں کو لے کر دربار میں حاضر ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے غضبناک ہو کر قاصد سے جو فرمایا اس کو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے۔ فرمایا، کیا مال سے میری مدد کرتے ہو؟ تو جو مجھے اللہ نے دیا ہے وہ بہتر ہے اس سے جو تمہیں دیا، بلکہ تم اپنے تحفے پر خوش ہوتے ہو۔ پلٹ جا ان کی طرف تو ضرور ہم ان پر وہ لشکر لائیں گے جن کی انہیں طاقت نہ ہوگی، اور ضرور ہم ان کو اس شہر سے ذلیل کر کے نکال دیں گے، یوں کہ وہ پست ہوں گے۔ چنانچہ اس کے بعد جب قاصد واپس آ کر ملکہ بلقیس کو سارا ماجرا سنایا تو بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو گئی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار اور یہاں کے عجائبات دیکھ کر اس کو یقین آ گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام خدا عز و جل کے نبی برحق ہیں اور ان کی سلطنت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو اپنے دین کی دعوت دی تو اس نے نہایت ہی اخلاص کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس سے نکاح کر کے اس کو اپنے محل میں رکھ لیا۔ اس سلسلے میں
ہدہد نے جو کارنامے سر انجام دیے وہ بلا شبہ عجائبات عالم میں سے ہیں، جو یقیناً حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات میں سے ہیں۔ اس کے بعد کس طرح بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں لایا گیا اور اس وقت کیا کیا واقعات رونما ہوئے، انشاءاللہ عز و جل اگلی ویڈیو میں اس کو بیان کریں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے۔ مزید اس طرح کے عجائبات، قرآنی واقعات اور دلچسپ حکایات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔